بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ جوانوں، خدا کے لیے میاں یہ زندگی کا مقصد بنا لو، زندگی کا معمول بنا لو۔ جوانوں، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، زندگی کا معمول بنا۔ خدا را زندگی میں دنیا میں کامیاب ہونے کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا۔ خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے، عمر کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈال۔ جوانوں، خدا کے لیے اگر بوڑھے والدین کی چٹی داری کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، بوڑھے باپ کی عزت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا۔ خدا را بوڑھے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا، بوڑھے باپ کو ذلیل بھی نہ کر۔ آج میری قوم کا بدبخت نوجوان کہتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو، اے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا ہے، زمینیں چھوڑ کے گیا ہے، جائیدادیں چھوڑ کے گیا ہے، پیسہ چھوڑ کے گیا ہے، دھن دولت چھوڑ کے گیا ہے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بدبخت اور نوجوان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، اوے اس نے غربت میں تجھے جوان کیا، تیری جوانی ہی تیرے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اگر تو عقل مند ہے، اگر تو حضرت انسان ہے تو سن، تیری جوانی ہی تیرے باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو جب میری قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے بوڑھے والدین کو، اے تم نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا، کیا کچھ اکٹھا کیا، تو آگے بوڑھے والدین بھی رو کر کہتے ہیں، بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سوں، ایسا رول ملنگ اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دے سوں، او ایسا بکے پیاسے لوگ ہی سے سکو ناز مات تے کو کیا دے سوں، او سارے تصاوی شاکر آپنے نہیں، تو آپ دسا تے کو کیا دے سوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور اگر دنیا میں دیکھنا ہو کہ کون سا شخص جنتی ہے، کون سا شخص جہنمی ہے، کیسے پہچان کی جائے؟ یا دنیا میں دیکھنا ہو کس شخص کے اوپر اللہ راضی ہے اور کس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، دنیا میں کیسے پہچان کی جائے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا صحابی دیکھ لینا، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں سمجھ لینا وہ جنتی ہے۔ دیکھ لینا، غور سے غور کرنا، جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں سمجھ لینا اس کم بخت کے اوپر اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض۔ ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، حضور آج تو کچھ غم زیادہ ہی چڑھ گیا ہے، حضور خیریت تو ہے؟ آخر کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی ہے، بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہو۔ خدا را بڑے والدین کی خدمت کریں۔ جوانوں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا کے لیے کسی غریب کی بیٹی کے اوپر تہمت بھی نہ لگانا۔ ہمارے معاشرے میں ایک گندا سا رواج بن گیا ہے، گندا سا روگ بن گیا ہے کہ غریب کی بیٹی کو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ آج جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ہائے، کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے، زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ جوانوں، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو، نادانو اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے ہو؟
بیٹی کو کچھ دے کر رخصت کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائیو، جس بیٹی نے 20 سال تمہاری خدمت کی، 18 سال تمہاری خدمت کی، آج جب رخصتی کا وقت آیا تم نے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دیا، کچھ دے کر رخصت کیوں نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے تو اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا ہے، 2-4 ٹرک جہیز کے دیے ہیں، 2-4 ٹرک سامان کے دیے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا دیا ہے، اپنی بیٹی کو زیور دیا، اپنی بیٹی کو سونا دیا، ہم نے تو الحمدللہ بیٹی کو سب کچھ دیا۔ میں نے کہا میاں تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تم نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زیور بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک اپنے جہیز کے بھی دے دیے، 4 ٹرک سامان کے بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا حصہ بھی دیا، زمین کا ٹکڑا بھی دیا، سونا بھی دیا، زیور بھی دیے، چاندی بھی دیے۔ مجھے اتنا تو بتا دو کیا تم نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ جاتے ہوئی بیٹی کو اللہ کی محبت بھی دی ہے یا نہیں دی؟ اور ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک انسان تو اپنا ہاتھ کھڑا کر دے، سارے مسلمان میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ شاہ جی الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت دی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دیا ہے۔ میاں تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا حصہ بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک سامان کی بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے دیا، سونا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا، مگر سن اگر تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ آج تیری بیٹی خالی ہاتھ رخصت جا رہی، اور کس طرح کا ظالم باپ نکلا ہے تو کہ اپنی بیٹی کو اخلاق جیسا زیور بھی نہ پہنا سکا، اور یہ پہاڑ جیسی زندگی بیچاری کیسے گزارے گی؟ ہائے کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دے دیتا، تو جب تیری بیٹی کے اوپر کوئی برا وقت آتا، کوئی تکلیف کا وقت آتا، تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے تیرے گھر نہ آتی، بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی، اپنے دکھڑے مالک کو سناتی، فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی۔ اور ایک یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے، آج ہر آدمی کہتا ہے جی میرا جو داماد بننے والا ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، میرا جو داماد بننے والا ہے وہ انجینئر ہے، میرا جو داماد بننے والا ہے نا وہ پیسوں والا ہے، وہ ملوں کا مالک ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک ہے۔ میں نے کہا سب کچھ ہے، تیرا داماد ڈاکٹر بھی ہے، تیرا بننے والا داماد انجینئر بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، دولت مند بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے۔